السلام علیکم دوستو، اخبار کے اردو ویب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم مسلمانوں کے ایک عظیم فتح کے بارے میں بات کریں گے جس کی وجہ سے دین اسلام اور اللہ کی وحدانیت کا تصور دنیا کے ہر کونے میں انتہائی تیزی سے پھیلا اور لوگ جوک در جوک دین حق کو قبول کرنے لگے۔ یہ فتح مکہ کہلاتا ہے جو فتح عظیم سے بھی مشہور ہے۔ فتح مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غزوہ ہے جو 20 رمضان 8 ہجری 10 جنوری 630 عیسوی کو پیش آیا۔ اس غزوے کی بدولت مسلمانوں کو شہر مکہ پر فتح نصیب ہوئی اور اس کو اسلامی قلعے میں شامل کر لیا گیا۔ اس غزوے کا سبب قریش مکہ کی جانب سے معاہدے کی خلاف ورزی تھی جو ان کے اور مسلمانوں کے درمیان ہوئی تھی، یعنی قریش مکہ نے اپنی حریف قبیلے بنو دائل بن بنو قزہ کے خلاف قتل و غارت میں مدد کی تھی، اور چونکہ بنو قزہ مسلمانوں کے حریف قبیلے سے تھا اس لیے حملے کو قریش مکہ کی جانب سے معاہدے کی خلاف ورزی سمجھا گیا جو مسلمانوں اور قریش کے درمیان ہوئی تھی۔ یہ معاہدہ صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ ابو سفیان نے بانپ لیا تھا کہ اب مسلمان اس بات کا بدلہ لیں گے، اس لیے اس نے صلح کو جاری رکھنے کی کوشش کے طور پر مدینہ کا دورہ کیا۔ ابو سفیان اپنی بیٹی ام عبیبہ کے گھر پہنچا جو اسلام لے آئی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی۔ جب اس نے بستر پر بیٹھنا چاہا تو ام عبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بستر اور چادر لپیٹ دی اور ابو سفیان کو بیٹھنے نہیں دیا۔ ابو سفیان نے حیران ہو کر پوچھا کہ بستر کیوں لپیٹا گیا؟ تو ام حبیبہ نے جواب دیا کہ آپ مشرک ہیں اور نجس ہیں، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر بیٹھیں۔ جب ابو سفیان نے صلح کی تجدید کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کیا تو انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر اس نے کئی بزرگوں کی وساطت سے کوشش کی مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ سخت غصے اور مایوسی میں اس نے تجدید صلح کا یک طرفہ اعلان کیا اور مکہ واپس چلا گیا۔ قبیلہ بنو قزہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی تو انہوں نے مکہ فتح کرنے کا فیصلہ کیا۔ بنو قزہ نے اپنا ایک شاعر عمر ابن قزہ کو بھیجا تھا جس نے دردناک اشعار پڑھے اور بتایا کہ وہ وتیرہ کے مقام پر رکوع اور سجود میں مشغول تھا تو قریش نے ان پر حملہ کر دیا اور ہمارا قتل عام کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کا مقصد بتائے بغیر اسلامی فوج کو تیار کیا اور مدینہ اور قریبی قبائل کے لوگوں کو بھی ساتھ ملایا۔ لوگوں کے خیال میں صلح حدیبیہ ابھی بھی قائم تھی، اس لیے کسی کے گمان میں نہ تھا کہ تیاری مکہ کی جانے کے لیے ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر جانے والے رستوں پر بھی نگرانی کروائی تاکہ یہ خبر قریش کے کوئی جاسوس باہر نہ لے جائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی، اے خدایا آنکھوں اور خبروں کو قریش سے پوشیدہ کر دے تاکہ ہم اچانک ان کے سروں پر ٹوٹ پڑیں۔ 10 رمضان 8 ہجری کو روانگی ہوئی۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ کہاں جانا ہے۔ ایک ہفتے میں مدینہ سے مکہ کا فیصلہ طے ہو گیا۔ مکہ سے کچھ فاصلے پر مہر الزرین کے مقام پر لشکر اسلام خیمہ زن ہو گیا۔ لوگوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ مکہ کا ارادہ ہے۔ اسی متعدد خلاف ورزی کے جواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم الشان لشکر تیار کیا جو 10,000 مجاہدین پر مشتمل تھا۔ لشکر آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ مکہ پہنچ گیا۔ الزرین کے مقام پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر کی کہ لشکر کو بکھیر دیا جائے اور آگ لگائی جائے تاکہ قریش مکہ یہ سمجھے کہ لشکر بہت بڑا ہے اور بری طرح سے ڈر جائیں، اس طرح شاید بنا خون ریزی کے مکہ فتح ہو جائے۔ یہ تدبیر کارگر رہی۔ مشرکین کے سردار ابو سفیان نے دور سے لشکر کو دیکھا۔ ایک شخص نے کہا یہ شاید بنو قزہ کے لوگ ہیں جو بدلہ لینے آئے ہیں، مگر اس نے کہا کہ اتنا بڑا لشکر اور اتنی آگ بنو قزہ کے بس کی بات نہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے امن پانے کے لیے لشکر اسلام کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے پناہ میں چل پڑا۔ کچھ مسلمانوں نے اسے مارنا چاہا مگر چونکہ عباس ابن عبد المطلب نے پناہ دے رکھی تھی اس لیے باز آئے۔ رات کو قید میں رکھ کر صبح ابو سفیان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو دیکھا تو فرمایا کیا ابھی اس کا وقت نہیں کہ تو یہ سمجھے کہ ایک خدا کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ اگر خدائے واحد کے علاوہ کوئی خدا ہوتا تو ہماری مدد کرتا۔ یہ دیکھ کر کہ اس نے ایک خدا کو تسلیم کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس کا وقت نہیں کہ تم جانو کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں؟ اس پر ابو سفیان نے کہا کہ مجھے آپ کی رسالت میں تردد نہیں۔ اس پر اس کو پناہ دینے والے عباس بن عبد المطلب سخت ناراض ہوئے اور کہا اے عباس، اگر تو اسلام نہ لایا تو تمہیں کوئی ضمانت نہیں۔ اس پر ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رہا کر دیا، بلکہ ایک جگہ رکھ کر مسلمانوں کے دستوں کو اس کے سامنے گزارا۔ وہ بہت معروب ہوا اور عباس بن عبد المطلب کو کہنے لگا اے عباس، تمہارے بھتیجے نے تو زبردست سلطنت حاصل کر لی ہے۔ عباس بن عبد المطلب نے کہا اے ابو سفیان، یہ سلطنت نہیں بلکہ نبوت ہے جو کہ خدا کی عطا کی گئی ہے۔ اس کے بعد عباس بن عبد المطلب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے اللہ کے رسول، ابو سفیان ایسا شخص ہے جو ریاست کو دوست رکھتا ہے اور اسے اس وقت کوئی مقام عطا کرے۔ اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان لوگوں کو اطمینان دلا سکتا ہے کہ جو کوئی اس کی پناہ میں آئے گا امن پا جائے گا۔ جو شخص اپنے ہتھیار رکھ کر اس کے گھر میں چلا جائے گا اور دروازہ بند کر لے یا مسجد حرام میں پناہ لے لے، وہ سپاہی اسلام سے محفوظ رہے گا۔ اس کے بعد ابو سفیان کو رہا کر دیا گیا، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس نے مکہ جا کر اسلامی لشکر کی عظمت بتا کر ان لوگوں کو خوب ڈرایا اور بغیر کسی مزاحمت کے مکہ میں پرامن طریقے سے داخل ہو گیا، سوائے ایک معمولی سے جھڑپ کے۔ چاروں طرف سے شہر گھیرا گیا تھا، مشرکین کے پاس ہتھیار ڈالنے کے علاوہ کوئی رستہ نہ تھا۔ صرف ایک چھوٹے سے گروہ نے لڑائی کی جس میں صفوان بن امیہ بن کعب اور اکرمہ بن ابی جہل شامل تھے۔ ان کا ٹکراؤ خالد بن ولید کی قیادت کردہ دستے سے ہوئی۔ مشرکین کے 28 افراد انتہائی ذلت سے مارے گئے۔ لشکر اسلام انتہائی فاتحانہ طریقے سے شہر مکہ میں داخل ہوئی، جہاں سے 8 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی تھی۔ کچھ آرام کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے امراء کعبے کی طرف روانہ ہوئے۔ کعبے پر نظر پڑتے گھوڑے پر سواری کی حالت میں حجر اسود کو بوسہ دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر بلند کرتے اور لشکر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں تکبیر بلند کرتے، اللہ اکبر۔ کعبہ میں داخل ہونے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بتوں کو باہر نکال دیا، جن میں ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بھی شامل تھی، اور تمام بتوں کو توڑ دیا۔ بتوں کو توڑنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مبارک کندھوں پر سوار کیا اور بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بھی توڑتے رہے، یہاں تک کہ کعبہ کو شرک کے تمام علامات سے پاک کر دیا۔ جب نماز کا وقت ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت کی کہ خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ کر اذان دے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر چڑھ کر اذان دی، خانہ کعبہ کو غسل دے کر پاک کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور طواف کے لیے کھول دیا گیا۔ فتح مکہ ایک شاندار فتح تھی جس میں چند ایک کے علاوہ کوئی قتل نہ ہوا۔ فتح کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو عام معافی دے دی، بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شرک، زنا اور چوری نہ کرنے کی تاکید پر بہت لی اور انہیں اپنی بتوں کو توڑنے کا حکم دیا۔ مکہ کی فتح سے عرب سے مشرکین کے مکمل خاتمے کی ابتدا ہوئی۔ تو دوستو، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اخبار اردو کے ویب چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔